السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا۔ لائٹ نہیں لانی مجھے لال والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میں شکر گزار ہاں انتہائی محترم و مکرم محترم جناب چودھری خالد محمود صاحب نمبردار، اور انتہائی محترم بھائی مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد یونس حیدری صاحب اور دیگر احباب جماعت دا اور جماعت دے بزرگ عالم دین، جماعت کا سرمایہ حضرت مولانا محمد ارشد بیگم کوٹی صاحب حفظہم اللہ تعالی، جنہ دی سرپرستی اور جنہ دے ذوق شوق اور جذبے دی وجہ تو اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اج اسی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہاں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سب دی اس محنت نو، کاوش نو، سنان نو اپنی رضا رحمت دے نال قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اور خلوص دل دے نال دعا کرو کہ چودھری خالد محمود صاحب نو اللہ پاک مکمل صحت عطا فرمائے۔ جس طرح کے تسی احباب اشتہارات دے اوپر بھی عنوان پڑھ چکے ہو کہ عظمت والدین دے حوالے دے نال، اور میرے تو قبل جماعت دے نوجوان مبلغ خطیب مبلغ اسلام حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب حفظہ اللہ تعالی بھی اس حوالے کے نال گفتگو فرما چکے ہیں۔
میں بھی بطور طالب علم انہاں دی بات نو ہی اگے چلاندے ہویا چند باتاں اس حوالے دے نال تساں احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک سانو سارے والدین دا فرما بردار بنائے، آمین۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے اپنی ربوبیت کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر والدین کے نال حسن سلوک کی تلقین فرمائی کہ اللہ وحدہ لا شریک اس بات کا فیصلہ کر چکے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اس مالک کو علاوہ کسی اور کی عبادت ہو سکتی۔ اور ویسے بھی جڑے خاندانی لوگ ہون وہ کدی بھی اپنے موسراں نو بھولیا نہیں کرتے۔ سانو زندگی دے اندر کوئی بندہ اے خون دی بوتل ہی دے چھڑے تے اگوں بندہ نسلی ہوئے صحیح وہ اپنی اولاد نے بھی مرن لگیا ہے گل کہہ کے جاندا ہے کہ اس بندے دی عزت اور قدر کریا جے یہ اوکھے ٹائم ساڈے کام آیا۔ ایک عام بندہ اگر اوکھے ٹائم ساڈے کام آئے اسی انہاں اتنا حیا کرنے اور جس پروردگار نے سانو پیدا فرمایا سانو زندگی عطا فرمائی سانو بے شمار نعمتاں دے نال نوازیا اور ساڈی ہر ضرورت نو پورا فرما رہے ہیں، ساڈے ایک ایک قدم اور ایک ایک ساں اور ایک ایک حرکت کا وہ مالک اور خالق ہے، اور ایک حرکت بھی اسی او دی خاص عطا اور او دے انعام تو بغیر نہیں کر سکتے، تو پھر وہ نہ بھی سانو کہے تے اوندا ساڈا حق بنتا ہے کہ اسی اس مالک دی فرما برداری کریے اور او دی عبادت کریے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے رب دا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد اب دا ذکر فرمایا۔ رب بھی ایک کے تے اب بھی ایک کی، اللہ تو علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی بندے دے دو باپ ہو سکتے۔ جس بندے دے والدین دے وچوں باپ دو بن جان وہ بندہ حلالی نہیں ہوندا، اور جڑا بندہ رب دو بنا لوے وہ بندہ بھی حلالی اور نسلی نہیں ہو سکتا، وہ بندہ بھی مشرک اور پلیت ہے اور ناپاک ہے۔ اس مالک نے عدم کو وجود عطا فرمایا ہے اور اس تو بعد اللہ نے جدا ذکر فرمایا ہے اب دا اودا اس وجود دی پرورش کے اندر اللہ ذو جلال نے ایک بنیادی کردار رکھے کہ جڑا اپنی جوانی اپنی صحت اور اپنی ہر چیز نو داتے لگا کے اپنی اولاد دی پرورش اور اولاد دیاں تمام ضرورتاں نو پورا کرنے واسطے محنت اور کوشش کردا ہے۔ میرے بھائیوں سب تو پہلے اپنے رب نو پہچانو، اس تو بعد اپنے والدین کے مقام نو پہچانو۔ جتنی دیر تک مقام نہ پہچانا گے اتنی دیر تک ساڈے دل وچ او احترام اور او قدر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کتنا بڑا ہے اور کتنے اختیارات کا مالک ہے، جنہیں زمین بنائی آسمان بنایا، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، وہ رب المشرق و رب المغرب ہے۔ توجہ ذرا میری طرف رہے، وہ رب المشارق و رب المغارب ہے، وہ رب المشرقین و رب المغربین ہے۔ جن و بشر دا مالک، حجر و شجر دا مالک،
زیر و زبر دا مالک اور اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، شہنشاہ ہے اور شہنشاہوں دا شہنشاہ ہے۔ انسان اللہ نے بنائے، جنات اللہ نے بنائے، ملائکہ اللہ نے بنائے، پرندے اللہ نے بنائے، درندے اللہ نے بنائے، بولنے والے، گرانے والے، چلانے والے، چنگھاڑنے والے، چہچہانے والے، دوڑن والے، رینگن والے، اڑن والے، تمام مخلوقات کا مالک اور خالق ہے، اور اتنا باخبر ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اکھاں دی خیانت تو بھی باخبر ہے، دلاں دے اندر چھپے ہوئے ارادیاں نو بھی جاندا ہے، اور کیسی اودی قوت سماعت ہے۔ اندھیری کالی رات ہوئے، کالے رنگ دا کیڑا ہوئے اور کالے رنگ دے پتھر دے اوپر چل رہا ہوئے، میرا اللہ آسمان دیاں بلندیاں تے انہوں دیکھ بھی لیا اور وہ دے قدمہ دی آواز اپنے کناں دے نال سن بھی لیا۔ او پروردگار عالم آئینہ بی بی خولا، بی بی خولا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں کہ میں کول کھڑی تے بی بی دی بات نو سن نہ سکی، اور میں قربان جاواں پروردگار عالم دی قوت سماعت تے رب العالمین نے آسمان دیا بلندیاں تے تکبیر مسلک آپ کا حدیث مولانا منظور احمد صاحب کی جلال ہے۔ ماشاءاللہ جی حضرت شیر پنجاب کو تشریف لے آئے ہیں، اللہ پاک کے نبی جانا ہے اور شعیب صاحب کو میں الوانا حاضری تسی میرے تو بات کر نہیں تھوڑی کرو چلو لو حضرات اور شعیب بات صاحب بھی کہہ رہے حضرات ذرا توجہ کرنا، ماشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات، شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر نہ کریان نے کپڑے دی تیری دکانے، کسے پاسے تیرا نہ اونے نہ جانے، نہ ناکوں کے دفتر تو جانے سویرے، نہ ملنا دکانہ نہ کارخانے نے تیرے، تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے آج توڑی اونگی نہیں آئی، نہ بھوک نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمالے، اور ساڑھے ایتھے گڈیاں ٹے پیندیاں نے، کتے وچ گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے، کتے کناں دے وچ پیندیاں نے آوازاں، بندے مار دیتے ہوائی جہازاں، کتے غرق سمندراں دے وچ نے بحری بیڑے، کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے، لیکن میرے اللہ جی کتنا اللہ عرفہ تیرا نظام ہے، کتنا پکا پیڑا ہے سارا انتظام ہے، کدوں دا تو چند تے سورج نو بنایا، کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا، تے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے، وہ بھی نہیں آپس دے وچ کھڑ دے بیچارے، پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے گلے، وہ بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے۔ اس پروردگار عالم دی ذات، ذرا توجہ میری طرف رکھیے جی، میں اپنی گفتگو دے وچوں ادھا گھنٹہ کم کر دیتا ہے تے انشاءاللہ ادھے گھنٹے دے اندر اپنی بات نو مکمل کراں گا اللہ دی توفیق اور رحمت دے نال۔ تسی احباب ذرا ہن توجہ میری طرف رکھیا جی، کیونکہ جڑے علماء کرام آنے سن سارے تشریف لے آئے، تو اس واسطے اللہ دا قرآن مالک کائنات کا تعارف کروا رہے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین
والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم پروردگار عالم اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ جلال نے اس بات کے فیصلے فرما لے کہ اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. بڑا ساری دنیا کا خالق اور مالک حاجت روا اور مشکل کشا جنہیں متعلق کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی تھی ہے نام تیرا لے اللہ جی نام تیرا لے کر زندگی گزاری ہے جسم ایک کیا مولا جسم ایک کیا مولا یہ جان بھی تمہاری ہے نام تیرا لے کر اور بڑے نام بڑے چاہے میری لاکھ دنیا سے بڑے نام بڑے چاہے میری لاکھ دنیا سے پر ایک پیارے اللہ سے ایک سونے اللہ سے اپنی پکی یاری ہے نام تیرا لے کر اس پروردگار نے اعلان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے لوگوں عبادت اپنے رب دی کرنی ہے اور اچھے سلوک سب نالوں زیادہ نیک سلوک دے مستحق تیرے ماں باپ ہونے چاہیے تیرے والدین ہونے چاہیے تیری امی اور تیرے ابو ہونے چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ جنہاں نے اتنے احسان اللہ جلال تو بعد مالک کائنات تو بعد اور اللہ دے حبیب علیہ السلام تو بعد جنہاں دے احسانات نو گنیا نہیں جا سکتا جنہاں دی نیکیاں نو شمار نہیں کیتا جا سکتا محبت اتنی کہ غلب دی حد تک کر دے چلے جان. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا اللہ جلال نے کیسے محبتاں دے جذبات قائم فرما دیتے کہاں تے ہر پیغمبر دعا کرتا چلا گیا. جناب نوح علیہ السلام دعا کرتے نے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی کس والد متعلق کیڑے والدین دے متعلق جس باپ نے دھکے دے کے گھر دے وچوں کڈ دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے ابراہیم چلا جا میری نگاہوں تو اوجل ہو جا اگر تو بعد نہ آیا میں تیرے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا گا. وہ لاہور کے اندر رہنے والے میرے پیارے مسلمان بھائی نوجوان ابراہیم نے جواب دے اندر نہیں آکھیا
ابا جی میرا حصہ دے کے مینوں الگ کر دیو، اے کہو جی مینوں دھمکیاں لگا رہے ہو، نا 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 نا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی کہندے نے قالا سلام علیک ساستغفر لک ربی، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے مالک نے دنیا دے اوپر زندگی دے اندر صلح عطا فرمائے۔ یاد رکھے جب میری بات نو یاد رکھے آج ماں باپ دے نال حسن سلوک والی نیکی اتنی عظیم نیکی ہے کہ اے دے صلح اللہ جلال نے قیامت والے دن تے دینے ہی دینے۔ زندگی دے اندر اللہ جلال بندے نو اتنی دیر تک موت نہیں دیں گے جتنی دیر تک والدین دے نال اچھے اور برے سلوک دا صلہ نہ مل جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا جدوں اپنے بیٹے نو بات کہی، او میرے بیٹا میں تینوں خواب دے اندر دیکھیا ہے اپنے ہتھاں دے نال ذبح کر رہا، اوہی الفاظ بیٹے نے استعمال کیتے جڑے ابراہیم نے اپنے باپ واسطے استعمال کیتے سی، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرما بردار ہون، اللہ دے جلال دی قسم ہے باپ کول موجود بھی نہ ہوئے، باپ کول موجود بھی نہ ہوئے، اللہ اکبر، انہوں نے پھر بھی ماپیاں دیاں خوشبوئاں آ جاندیاں نے۔ وہ دیکھیا نہیں جناب اسماعیل علیہ السلام جدو آئے نے، وہ یہ خوشبو میرے ابو دی چاپدی، اے خوشبو میرے ابو دی چاپدی، حضرت نو تانگ ہسی ملنے نو باپ دی، گھر آئے تے کہندے اجی ہستی کوئی آئی ماپیان دی خوشبو اللہ بکری بنائی۔ باپ دی بات باپ سی نا، ایک بڑا باپ سی تے اودا جوان بیٹا دونوں ہی دروازے تے کھڑے نے، تے اچانک ایک کوا آ کے دیوار تے بیٹھ گیا۔ اس ضعیف باپ نے اپنے بیٹے دے کولوں پوچھیا پتر ہے کی ہے؟ تے پتر حیران ہو گیا، بڑے غصے دے نال اپنے باپ دی طرف دیکھیا، پھر کہنے لگے ابا جی ایک کوا بیٹھا ہے۔ باپ نے تھوڑی دیر بعد دوسرا سوال کر دیتا، پتر ہے کی بیٹھا ہے؟ پتر دے چہرے تے شکناں پہ گئیاں، اللہ اکبر، پھر بھی مجبوری دے نال جواب دے دیتا کہ ابا جی ایک کوا بیٹھا ہے۔ اور بیگم کوٹیا جدوں اس ضعیف باپ نے تیسری مرتبہ سوال کیتا ہے، بس تے ضبط تے بندھن ٹوٹ گئے۔ کہنے لگے ابا جی وہ تسی بوڑھے ہو گئے ہو، کہو جیاں گلاں کردے رہندے ہو، یہ کوئی بات پوچھن والی بار بار ہی کوئی سوال کری جا رہے ہو، اوے جاؤ جا کے گھر دے اندر بیٹھیا کرو، وہ جے سوال نہ کریا کرو۔ اللہ اکبر، یہ ضعیف آدمی جڑا ہے وہ دا کلیجہ پھٹ گیا، وہ اپنے گھر دے اندر گیا ہے، ایک کاپی اٹھا کے لے کے آیا، کاپی اپنے پتر دے سامنے کھول کے رکھ دی تھی، اے میرے پتر آج تو 30 سال پہلے دی بات ہے جدوں تینوں میں اپنی گود دے اندر اٹھایا سی۔ اللہ اکبر، تو توتلی زبان دے نال صرف چند بول سکھے سن بولن دے، اسی طرح اس مقام تے آگے کفا بیٹھ گیا۔ تو میرے کو پوچھے ابو جی یہ کی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ دی قسم ہے جب تو اس الفاظ دے نال میرے کو پوچھیا، میری تے خوشی دے کوئی ٹھکانے نہیں رہے، خوشی دی کوئی انتہا نہ رہی، میں تینوں بڑی محبت دے نال جواب دیتا۔ تو دوسری مرتبہ سوال کیتا، تیسری مرتبہ، اے میرے پتر دیکھ میں اس دن اس کاپی دے اوپر تحریر کر لیا سی، تو 17 مرتبہ میرے کو پوچھیا، میں 17 مرتبہ تینوں جواب دیتا۔ اگر تو اس دن 100 مرتبہ بھی میرے کو پوچھدا میں محبت دے نال تینوں جواب دیندا۔ اج میرے تے بڑھاپا طاری ہو گیا، تو مجھ سے عمر نو پہنچ گیا، میں تیرے کولوں 3 واری پوچھیا تو ناراض ہو گیا، ان 3 واری بھی برداشت نہیں کر سکیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے آ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا، اللہ کا قرآن کی کہہ رہا ہے، مالک کائنات نے فرمایا لوگو والدین دے نال احسان کرنا ہے اور
احترام دیاں حداں کر دیتیاں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا دونوں بڑھاپے نو پہنچ جان تے انہاں وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جائے تسی انہاں دا احترام کی کرنا ہے. واغفر لہما جناح الذل من الرحمت. اللہ اکبر کبیرہ. رحمت ہی رحمت اور والدین دا وجود جناب اللہ اکبر برکت ہی برکت. اور تسی انہاں دے نال الفاظ کیڑے استعمال کرنے نے ذرا توجہ کرنا. اللہ دے قرآن دی اس آیت نے اللہ جلال دی قسم ہے ایسی معاشرتی زندگی دا نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا دا کوئی قانون اور ضابطہ دنیا دا کوئی مذہب اور جناب کوئی بھی معاشرہ ایدی مثال بیان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما انہاں نو اف تک نہیں کہنا. اف تک حضرات ذرا توجہ کرے آجے. دو لفظ نے عربی زبان کے اندر اف اور تف. تف کہندے نے اس میل نو جڑی کن وچوں کڈی دی اور اف کہندے نے اس میل نو جڑی ناخن وچوں کڈی دی. کدی غور کیتا ہے کن وچوں میل کڈن لگیاں پھر بھی بندے نو تکلیف ہوندی ہے لیکن ناخن وچوں میل کڈن لگیاں اتنی بھی تکلیف نہیں ہوندی. اللہ ذو الجلال نے لفظ تف استعمال نہیں کیتا اف استعمال کیتا ہے. آسمان کو آواز ہوندی ہے اپنے والدین نو اتنا بھی دکھ نہ پہنچائیں جتنی تکلیف تینوں ناخن وچوں میل کڈن لگے ہوندے. انہوں نے اتنا احترام کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے انہوں نے نال گفتگو کرنی ہے قول کریم دے نال. ایک محدث دے کولوں کسی نے پوچھا ہے جی قول کریم کیوں کیا جاندا ہے قول کریمہ کی ہوندا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کو جواب دیتا اپنے امی ابو دے نال اس طرح گفتگو کرنی ہے جویں نوکر اپنے آقا دے نال گفتگو کردا ہے غلام اپنے مالک دے نال گفتگو کردا ہے. اینو قول کریم کیا جاندا ہے. اے ہم میرے مسلمان بھائی یہ تے باپ دی بات ہے اور ماں دے تے کہنے کیا. اللہ جلال دی قسم ہے کبھی کوئی دیکھی ہے ماں تو بد محبت دنیا تے کبھی زندگی دے اندر تہاڈا کوئی ایسا تجربہ ہویا ہوئے کہ کوئی ماں دی محبتاں نو بھی کراس کر سکیا ہوئے. اللہ اکبر. یہ اللہ جلال نے ایسے جذبے پیدا فرما دیتے ایسے جذبے پیدا فرما دیتے. تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا اوے عظمت کی سناوا ماں دیا عظمت کی سناوا ماں دیا تار دندیاں نے دعاوا ماں دیا. اللہ دی قسم ہے پکی گل جے تار دندیاں نے دعاوا ماں دیا. لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدا رین بوئے تے نگاہاں ماں دیا رین بوئے تے نگاہاں ماں دیا. اور رو پے پیارے خاتم الانبیاء یاد جد آیا وفاواں ماں دیا. وہ کیسے ممتا دے جذبات اللہ ذو الجلال نے رکھ دی پہنے. اللہ دی قسم ماں کے جانوراں دی بھی ہوئے وہ بھی اپنی اولاد دی خاطر اپنا آپ قربان کر دیندی ہے. اب میں تیرے سامنے تاریخ دی ایک چھوٹی جی بات رکھنی چاہ رہا. میرے ملک دے اندر پوری دنیا دے اندر لوگوں نے جناب کلچر بنا لے اے مدرس ڈے اے فادرس ڈے اللہ اکبر کے ٹیچرز ڈے. حالانکہ انہاں ہستیاں دا دناں دے نال تعلق نہیں لیکن پوری زندگی دا تقاضا کر رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جاوید چودھری نے اپنی کتاب دے اندر ایک بات لکھی ہے کہ امریکہ دے اندر ایک بندہ ہے جان مائیکل جنہیں ماما دے نام دی ایک
بہت بڑی NGOs بنائی اور ماواں دی بڑی خدمت کردا ہے، اور او دی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنی ماں دے نال بڑا برا سلوک کیتا سی، اور بڑا عجیب واقعہ ہے دا جی وجہ تو دنیا دے اوپر مدرس ڈے منایا جاتا ہے۔ ماں دا اکلوتا بیٹا لیکن اپنی ماں دے نال نفرت کردا ہے، کس وجہ تو کہ وہ دی ماں نو ایک اکھ تو نظر نہیں آوندا، ایک اکھ تو کہانی ہے جس وقت سکول کے اندر چھڈن واسطے جاندی ہے اپنی ماں تو اتنی نفرت کرتا ہے کہ اپنی ماں دے نال چلدا بھی نہیں، کئی مرتبہ گھر کے اندر آگے کہندا او امی اگر تو اتنی بدصورت سے ہے تے تو میرے جنم کیوں دیتا ہے؟ اللہ اکبر کہ وہ دے اینا جناب اینا باتاں نو بھی اینا نشتران نو بھی مسکرا کے ٹال دیا کر دی، یہ جوان ہو گیا اپنی ماں نو اوتھے ہی چھڑ کے نیو یارک دے اندر چلا گیا، انہیں جا کے اوتھے شادی کر لئی، ایدی نوکری بھی لگ گئی، کبھی اپنی ماں نو دیکھن نہیں آیا، کبھی اپنی ماں نو ملن نہیں آیا، کبھی اپنی ماں دے متعلق پوچھیا نہیں کسے کرو، وہ مر گئی ہے زندہ ہے کی کر دی ہے کی نہیں کر دی، فقط گزر دا گیا۔ اللہ ذوالجلال نے انہوں بھی اولاد عطا فرما دی تھی۔ توجہ کرنا ذرا میری باپ دے اوپر، ایک دن دے گھر دا دروازہ کھٹکیا، ایدے بچے دوڑ کے گئے، انہوں نے دروازہ کھولیا، روندے ہوئے واپس آ گئے، چیخنے ہوئے واپس آ گئے، وہ پتر کی گل بن گئی، کہنے لگے سارے دروازے تے ایک ضعیف عورت اس طرح لگتا ہے جویں کوئی چڑیل ہوندی ہے، بڑی بدصورت ہوتا چہرہ ہے، وہ سارے دروازے تے کھڑی ہے، یہ جلدی دے نال دوڑ کے گیا، انہیں جس وقت دروازہ کھولیا وہ لوگوں یہ کوئی چڑیل نہیں سی بلکہ دی ماں سی جیدی اے حالت اپنے پتر دیا جدائیاں دی وجہ تو ہو گئی سی۔ اللہ اکبر، میرے چہرے دے رنگ ہی بدل گئے، اپنی ماں نو کہنے لگیا او میں تے تیرے کو جان چھڑا کے آیا سی، تو ایتھے پھر بھی میرے پیچھے آ گئی ہے، تینوں پتہ نہیں میرے بچے تیرے تو ڈر دے، اس واسطے تو ایتھے کی لین واسطے آئی ہے۔ ماں دی آنکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے، رو کے کہنے لگی او پتر میں تیرے کول رہن واسطے نہیں آئی، اج میں مامتا دے جذبات دے نال اتنی لبریز ہوئی کہ میری ضبط دے بندھن ٹوٹ گیا، پتر صرف تیرے جسم نو چھونا چاہ رہی ہاں، ہاتھ لگانا چاہ رہی ہاں، اپنے پودیاں دے سراں تے میں اپنا ہاتھ رکھ کے تیرے نال وعدہ کرنی ہاں کہ تیری تحلیل دے اندر قدم نہیں رکھاں گی، ایتھوں ہی واپس چلی جاواں گی۔ اتنی بات کہہ کے انہیں اپنے ہاتھ نو اگے بڑھایا ہے، لیکن شقی القلب دا پتر ہے، انہیں اپنی ماں نو زور دے نال دھکا دیتا، ایدی ماں زمین دے اوپر گر گئی، دروازے نو بند کر کے اندر چلا گیا، پتہ نہیں کتنی دیر وہ اوتھے پئی رہی، روندی رہی اور واپس چلی گئی۔ وہ لوگوں کچھ دن گزرے، پھر ایدہ دروازہ کھڑ گیا، اجے خود کھولن واسطے گیا ہے، انہیں کھول کے کی دیکھیا کہ سامنے آجے دی ماں نہیں سی بلکہ میونسپل کمیٹی دے چند افراد وہ کھڑے سن، پیغام لے کے آئے سن، اوے مائیکل تیری ماں فلاں مقام تے اج داغے مفارقت دے گئی، دنیا نو چھڑ کے چلی گئی۔ اللہ اکبر، اور جان لگیا انہیں اے رکا ساڈے حوالے کیتا سی وصیت دے طور تے، اے رکا سی تیرے کو لے کے آیا، اوتھے ہی کھڑا ہے، انہیں رکے نو کھولیا، پڑھنا شروع کر دیتا، بس اس رکے نو پڑھے آئے تے آج گلیاں دے اندر رولدا پھردا ہے، ماما نو لبدا ہے، ماما دی خدمت کردا ہے، لیکن میرے بھائیوں وقت گزر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک کی لکھیا سی رکے دے اندر، ایدی ماں نے اپنی درد بھری داستان لکھی سی، او میرے پتر تو ساری زندگی میرے کو نفرت کرتا رہا، آج میں نے اس بات کا دکھ ہے کہ میں ایک اچھی ماں بن کے تینوں نہ دکھلا سکی۔ اللہ اکبر، اے میرے پتر تو میرے کو نفرت کردا سی، اے میرے پتر تو نفرت کردا سی میری بدصورتی دی وجہ تو، کیڑی بدصورتی سی کہ میں نے ایک اکھ تو نظر نہیں سی آندا، کبھی تو میرے کو پوچھیا نہیں، میں گالاں سن کے بھی تینوں کبھی دسیا نہیں،
اج جان لگیاں میں تینوں دسن لگیاں او میرے پتر تو میرا اکلوتا بیٹا سے تینوں دیکھ دی سا تے میرے واسطے تے جہان وسدا سی میری تے دنیا جہان دی کل دولت اور متاعی تو سے اللہ اکبر ایک دن بچپن دے اندر چلدے چلدے تینوں ٹھٹا آیا تو زمین تے گر گیا زمین تے ایک کل پیا سی جڑا تیری اکھ دے وچ چپ گیا او دے نال تیری اکھ ضائع ہو گئی اللہ دی قسم ہے جنے مینوں تڑپا کے رکھ دیتا تیری ماں نے ہسپتالاں دے ہسپتال چھان مارے او ڈاکٹر اللہ دا واسطہ ہے میرے پتر دی ایک اکھ کسے طریقے نال واپس آنی چاہیے پھر مینوں ایک جگہ تو پتہ لگیا کہ جمع پونجی ساری خرچ کر کے ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی زندہ بندہ اپنی اکھ نکلوا دے میری جگہ تے لگائی جا سکتی ہے ان کئی ملکوں کے اندر ٹیکنالوجی چلی گئی حضرات ذرا توجہ کرنا کہتی ہے او میرے بیٹے تیری ماں سینا انہیں ایک لمحے دی دیر نہیں کی تھی انہیں اپنی اکھ اپنے بیٹے دی اکھ دے وچ لگوا دی تھی جدوں تینوں نظر آنا شروع ہو گیا اللہ دی قسم ہے میں اپنی بڑائی دی پرواہ نہیں کی تھی تو ساری زندگی میرے تانے دیندا رہا لوگ میرے تو نفرت کردے رہے لیکن میں تینوں دسنا گوارا نہیں کیتا کہ کتے میرے پتر دا دل دکھ نہ جائے تو اپنی ماں نو چھڈ کے آ گیا اپنی ماں نو چھڈ کے آ گیا تو کی سمجھیا کہ میں کس طرح خوشیاں نال زندگی گزار دی ہوواں گی نہیں ہو میرے پتر میں تیرے تو بعد تیری او سکول والی وردی اونوں ہر روز دھو کے اپنے ہتھاں دے نال استری کر کے سامنے لٹکا دیا کر دی سی تیری جُتی نو پالش کر کے سامنے رکھ دی سی پھر سارا سارا دن اپنے پتر دی اس قمیض اور وردی نو دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی دے دن پورے کر دی رہی او میرے پتر میں کمائیاں کر کے مزدوریاں کر کے لوگاں دیاں نوکریاں کر کے کرایہ اکٹھا کر کے ہفتے بعد آیا کر دی سی صرف تیرے چہرے دا دیدار کرن لیکن میں تیرے تو چھپ کے کھڑی ہویا کر دی سی تو جدوں گھر تو باہر نکلدا سے میں تینوں دیکھ لیندی سا میرے دل نو سکون اور قرار مل جاندا سی میں اوپر واپس چلی جاندی سا اس دن میری سمجھ تے بندھن ٹوٹ گیا میرے کولوں رہا نہ گیا بس میں تیرے جسم نو ہاتھ لگانا چاہنی سا لیکن تو میرے نال اتنا ظلم کیتا اور اپنی ماں نو دھکے دے کے دروازے بند کر کے چلا گیا او میرے پتر بس اس دن پھر میرا دل پاش پاش ہو گیا زندگی دیاں امیداں دیاں کرنا ختم ہو گئیاں سارے شوق اور جذبے دم توڑ گئے میں اللہ نو یہ ہوئی بات کہی کہ اللہ ہن مینوں ایسی زندگی دی لوڑ نہیں اج میں دنیا تو واپس جا رہی ہاں دنیا نو چھڑ کے جا رہی ہاں تو اپنی ماں تو نفرت کردا رہیا اے حسرتاں لے کے چلی گئی کہ میں اچھی ماں نہ بن سکی لیکن او میرے پتر ایک گل میں تینوں دس کے جا رہی ہاں کہ یاد رکھی دنیا دی کوئی بھی ماں بدصورت تے ہو سکتی ہے لیکن اللہ دی قسم ہے اولاد دے حق دے اندر ماں دا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا ماں دا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اور میرے مسلمان بھائیو کوئی معمولی نعمت نہیں پوچھو انہاں لوگاں دے کولوں جنہاں نو اے زخم لگ گئے او ہن گلیاں دے کلک بن گئے او رولدے پھردے ماں اپنا آپ قربان کر کے او دیکھ کتے سرکار مدینہ نو جنہاں دا تو کلمہ پڑھیا ہے نبی کریم علیہ السلام جنہاں دے باپ 6 سال بچپن تو پہلے ہی دنیا تے عام تو پہلے ہی دنیا تو چلے گئے اور ماں 6 سال دی عمر دے اندر گئی اللہ اکبر کبیرہ اور میرے مسلمان بھائیو ایویں تے قرآن نہیں کہہ رہا اے لوگو ایویں تے اللہ دے پیغمبر دعاواں نہیں منگ دے رہے ایویں تے جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ ذو الجلال دی بارگاہ دے اندر دعاواں نہیں کر دے رہے وجعلنی مبارکین اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا نبی کریم علیہ السلام
آمینہ دلال جدو 6 سال دی عمر دے اندر اپنی آخری بات میں رد کر رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، مقام ابوا تو اپنی ماں دے نال واپس جا رہے ہیں، اپنی ماں دے نال مقام ابوا تے پہنچے نے، کہ اس وقت بی بی آمنہ دے جدو آخری وقت آیا ہے، اور آج بھی تو اس مقام تے پہنچے، تینوں جنگل اور فرانا اور بیابان نظر آئے گا۔ آج تو 1400 سال پہلے کیسا منظر ہوئے گا جدو 6 سال دی عمر دے اندر میرے پیغمبر دی والدہ جدائیاں دے کے دنیا تو چلی گئی، کہ میرے پیغمبر ترلے لہندے ہوں گے، کہ اپنے ہتھاں آسمان دی طرف اٹھاندے ہوں گے، کہ اپنی ماں دے سینے دے نال لپٹدے ہون گے، اور دسو مینوں ماں دے دل دے اس وقت کی گزردی ہوئے گی کہ اللہ جی تسی یہ باپ نو پہلے دنیا تو بلا لیا، اے اللہ جی ہن ماں ہی تے ماں ہے سی جڑی باپ والی بھی محبت کردی سی، جڑی ماں دا بھی پیار دیندی سی، اے اللہ بچے گلیاں دے اندر رون، کوئی انہاں نو مارے کوئی زیادتی کرے، اور روندے ہوئے واپس آ جان، ماں اپنے سینے دے نال لگا لوے، انہاں دے سارے دکھ ہی ختم ہو جان۔ میرے محمد نو دنیا مارے گی، دنیا ظلم اور زیادتی کرے گی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے روندا ہویا آئے گا، کون ہوئے گا دنیا تے نو سینے دے نال لگان والا، کون ہوئے گا دے آنسواں نو صاف کرنے والا، کون ہوئے گا اے زخم دے اوپر پھائے رکھن والا۔ کہ بابا جی نے بڑی پیاری بات کی ہے، اونٹ اسواری چلے تین جی پیارے، آئی جا بستی ابوا راہوں کنارے، کنا نہیں دل وچ ارادے نے بیچارے، اور رات گزاریے اینی جائیں، رات گزاری صبح جاگ جائی، آمینہ مائی تباہ راس نہ پائی، دست تے کہہ کی تھی ایمن گھبرائی، اور دیتی دہائی لوگاں تائیں، آئے حکیم پر وان چلیا، آئے حکیم پر وان چلیا، آمینہ مائی گولی موت دی چلیا، اوتھے ہی دفنا کے پھر ایمن اکلیا، لے تری منگے آقا تائیں، اگے دادا اڑی کے شالا خیر بہاوے، نو تے پوتا گھری خیر نہ لے آوے، پہنچیا جا پوتا دادا سینے لگاوے، کہندا آمینہ مینوں دسدی نہیں، ایمن آکھیا حضرت بس نہ کائی، ابوا اندر آمینہ وفات ہے پائی، اے پوتا سنبھالو اللہ گل مکائی، تے گل بس کسے دے کچھ نہیں، روے دادا ویکھ رب دی شان نو، دو یتیمیاں آئیاں ایسی نکی جئی جان نو، ہن خیری لگاوی آکے رب رحمان نو، اے بچہ تکلیف اٹھاوے نہیں۔ حضرات را میں اسے بات کا اظہار کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اے ایسے زخم نے جڑے ساری زندگی بھر دے نہیں، اس واسطے اج دے اس پروگرام دی دعوت ہوئی ہے کہ لوگوں انہاں نعمتاں دی قدر کر لو، انہاں نعمتاں دی قدر کر لو، جدوں اے چھن جان پھر دوبارہ ہو جیاں نعمتاں نہیں ملدیاں۔ اللہ دا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا، دہائیاں دے رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
تے جدی ٹھنڈی اوئے ٹھنڈی شام تے در در دھکے انہاں نوں پیندے اوئے مر جائے جنہاں دی ماں اب دس تارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑی جنہاں نوں اے وسطا ملکی تمامی دسے اتے قبرستانے انہاں باقی باتیں انشاءاللہ 27 تاریخ نو ہون گیاں انشاءاللہ کیونکہ حضرت شیر پنجاب نے دوسری جگہ تے بھی جانا ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ والدین دی قدر کرنے دی توفیق